تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کیسی شخصیت کے مالک تھے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 میں ہوئی اور وفات 1280 میں۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے جن کے نام گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے جن کے نام سارم، زلجان اور گلدارو تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپرسلان نے 1071 میں بازنطین کو بیٹل آف مانزیگرٹ میں عبرتناک شکست دے کر قائم کی تھی۔ اور سلطان الپرسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد۔ سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی۔ پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، سلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئے، جو کہ بالکل قسطنطنیہ کے قریب تھا، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے ہی سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہو جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ رائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، آمین بجاہ النبی الامین۔